صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ معزز سامعین محترم، آج ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل میں حاضر ہیں، اور نسبت ہے ان کی غازیوں کی جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ میں بھی راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا مشکل رستہ، اور یہاں سے چلتے ہوئے جناب باو فاروق صاحب کے ساتھ غازی عرفان محمود شہید صاحب وہ کیسے وہاں فیض آباد چلتے ہوں گے، تو پھر میرے ذہن میں اقبال کا یہ شعر آیا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کائنات کا وہ انمول خزانہ ہے، جس کے پاس آ جائے پھر وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ وہ حضور کی محبت میں آنے کی دیر ہے۔ حضور کی محبت سے پہلے حضرت فاروق اعظم جب 36 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے اور امیر المومنین بنے، تو حضرت فاروق اعظم مکے کی وادیوں میں جاتے اور پہاڑ اور درخت دے کے رو پڑتے، کہتے ہوئے فاروق اعظم اوے عمر تو وہی عمر تھا نا جیسے یہاں چند اونٹ قابو نہیں آتے تھے، روزانہ ایک اونٹ بھاگ جاتا تھا، اور روزانہ میرا باپ خطاب مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ تو کتنا نالائق ہے، تو اس سے چند اونٹ قابو نہیں آتے، کہا 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں اور امیر المومنین ہوں اور فارق حق و باطل، امام الہدا تیغ مسرور شدت میں لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ دا عمر آج اتنی جناب شانوں کا مالک بنا ہوا ہے حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی بجائے، ورنہ عمر تو وہی تھا جس سے چند اونٹ قابو نہیں آتے تھے، آج حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہوا ہے 36 لاکھ مربع میل میں، ایک پتہ بھی بغیر مرضی کے نہیں چلتا۔ آج یہ حضور کی محبت ہے۔ ارے بات اللہ دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے ہم گوشے سڑیا می شود۔ بات اللہ بندہ دلیر ہوتا ہی اس وقت ہے جب دل میں محبت رسول آ، بندہ دلیر ہوتا ہی اس وقت ہے جب دل میں محبت رسول آوے، اور جب دل میں محبت رسول نہ ہوئے تو پھر منافقت طرح 1.5 میل بھی نہیں جا سکتا، پھر 1.5 بلکہ اکھے گراج رہنے ہویا۔ کئی منافق کہنے ہوئے کہنی لوڑ پیسی جان اتھے جناب فیض آباد جان دی، اور جناب میں کہے تیری زبان نہیں ہے، تیرے پیو عبداللہ بن ابی کی زبان ہے، اور حضور نہ چلے، حضور نہ غلام چلے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ احد واسطے چلے کہ غزوہ احد مدینہ پاک کو 3 میل ہے، 1.5 میل آتے رستے تو جا کے میں حیران ہونا اس دور سے منافق 1.5 میل تک چلے، اے آج کے چڑے منافق چڑے 1 میل بھی نہیں چلتے، 1 میل بھی نہیں چلتے، وہ منافق چلے تو 1.5 میل تو واپس آ گئے۔ کیا نہیں ہے جنگ نہیں ہونی ہے جناب، پاور شو ہو رہا ہے جی میں کہنے یہ سیاست واسطے آئے ہیں، اپنے مفاد واسطے آئے ہیں، وہ تو بھی منافقت یہی زبان ہونا کیا جنگ شنگ نہیں ہونی، یہ صرف پاور شو ہو رہا، 1.5 میل تو واپس آ گئے ہے جی۔ اور الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح،
جناب فرماتا میرے حبیب کے وہ غلام ایک تو منافق جڑے 1.5 میل تو واپس آ گئے، ایک اور جنہاں دیاں پنڈلیاں ٹوٹ گئیاں اور 6 طرف کنڈے کی طرح جناب پیچھے تیر لگے ہوئے، اور جناب حضرت طلحہ بن جناب حضرت طلحہ نو 70 زخم آ گئے، حضرت جناب امیر حمزہ کے ٹکڑے ہو گئے، حضرت شماس کے ٹکڑے ہو گئے، حضرت انس بن نضر کے ٹکڑے ہو گئے، حضرت طلحہ 70 زخم لگے ہوئے بے ہوش ہو گئے، پانی جناب منہ تے چھڑکیا، صحابہ نے جب ہوش آئی تے اے نہیں پوچھا کیوں کی بنیا میں بچ گیا یا میرے زخم دا کیا، کیا ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے، اے ہے حضور کی محبت، دل سے عشق او توانا میں شبد، خاک سے ہم دوشے سریا میں شبد، یہ بات کہتا ہے جب دل میں محبت رسول آ جاوے نا تے انسان کائنات کو جدا گاہ ہو جاتا ہے۔ اسی غازی صاحب دے واسطے موجود ہاں، ایتھے بڑے بڑے ملک خان جناب کیانی جناب فلانے مرزے تے پتہ نہیں کون آئے انہیں جناب چودھری تے جناب فلاں انہاں دی قبر تے جا کے بیٹھو، انہاں دی قبر دی تختیاں بھی سلامت نہیں۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے، اقبال کہتا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، کوئی نام لینے والی دنیا تے بلال ہو رہی، ایک کی وجہ پھر اقبال کہتا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن۔ آج اسی غازی صاحب نے نہیں سلام پیش کرنا ہے، دور دراز علاقے تو تسی آ گیا، سارے جناب پنڈال سک گیا، رات کے 9:30 بج رہے ہیں، پھر بھی جناب غازی کا ذکر ہو رہا، کیوں ہو رہا؟ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، صرف اور صرف حضور نے وفا کی وجہ نال ہو رہا۔ اور ایک گل ایویں نہیں کہ اتنے ہی رہ جانا، حضرت غازی الدین جانتے ہو غازی الدین ہاں جی کہ چوکے چھکے والے یاد رہ جائیں، اقبال کہتا یہ حکمت ملک ہوتی یہ علم لا ہوتی، تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ ہاں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، میں کہا ساڈا بابا دس کے گیا اے عاشق رسول نو دسنا نہیں پہندا میں عاشق رسول ہاں، بلکہ عاشق رسول نو تا لوگ دیکھ کے کہندے نے پیچھے ہٹ جاؤ محمد عربی کا غلام آیا۔ اور غازی الدین کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ ہاں جنہوں نے کیسی من عاشق سرمستم، ازدار میں اندیشم پروانہ جاں بازم، از نار میں اندیشم۔ غازی الدین کی جدو آخری ملاقات ہے تھے انہوں نے اعلان کر دیتا غازی صاحب نے کہا جڑا میرے مل کے روئے گا نا میں اس کو نہیں ملا گا، جنہوں میرے ملنا نا روندے ہوئے ملے بلکہ خوشی نال ملے۔ یہ ساری جناب آخری ملاقات واسطے آ گئے کہ جدو ماں آئی نا غازی الدین دی بات آئیاں کہ وہ رو پئیاں ماواں تے پھر آخر ماواں ہوندیاں تے غازی الدین کھڑے ہو گیا اس طرح کر کے انہوں نے کہا ماں جھلی ہے تو کیوں روندی ہے؟ کسی دا پتر جناب جوان ہوئے گا پھر وہ بوڑھا ہو کے مر جائے گا، کسی دا پتر بخار نہ مر جائے گا، کسی دے پتر جناب ایکسیڈنٹ ہوئے گا وہ مر جائے گا، کسی دے پتر سپ لڑے گا وہ مر جائے گا، کسی دا پتر پتہ نہیں کتنے دریاؤں میں ڈوب کے مر جائے گا۔ انہوں نے کہا ماں تو بڑی خوش قسمت ماں ہے، تیرا پتر حضور کے نام پہ جا رہا، قیامت تک جب علم الدین کا نام آئے گا اس ماں کا بھی نام آئے گا، وہ کیوں تیری ماں سے علم الدین پیدا کیتا سا۔ یا رسول اللہ اے قصور دے حافظ صاحب سن بابا جی دے بڑے جانن والے، وہ کشف قبور کا بڑا علم رکھتے سن، بڑی انہوں کو اللہ تعالیٰ نے انہوں روحانیت دیتی سی۔ اے پیر صاحب جانتے ہیں کشف قبور جناب اے بھی کشف قبور کا بڑا جناب علم رکھتے سن۔ وہ کہتے ہیں میں قصور تو آیا تھا غازی الدین کی قبر پہ بیٹھ گیا، جب غازی الدین کی قبر پہ بیٹھ کے میں مراقبہ کیا، میں کہا غازی صاحب دسو منکر نکیر آئے سن؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے۔ سوال جواب والے آئے سن؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے۔ سوال جواب والے آگے کی کچھ ایسی بات ہوتا تقول فی حق حاضر رجل، تو دس دنیا دینے دے بارے کی کہنا رہنا سی، کہنا رہنا سکتے ہیں غازی الدین نے کہنا سی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشاں سے۔ اور اے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبہ واسطے دنیا دا نظام بدل دیتا، لیکن شرط ہے کہ حضور نال وفا ہوئے اور انے راہ محبت ہوئے۔ اور یہ یاد رکھنا اتھے مول اینا مولویت دا نہیں ہے، اتھے مول اینا واسکوٹا دا اینا پگڑیاں دا نہیں، اتھے مول اینا جناب جبیاں اور اینا کبیاں دا نہیں، اتھے مول اینا آستانیاں دا اینا مرکزہ دا نہیں، اتھے مول صرف وفامہ دا، اتھے مول وفامہ دا۔ کمیں وفامہ دا؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک کے موقع سے پورا مال لے کے آئے، اپنے گھر کا سارا مال لے کے آئے، جنہوں نے بارے اقبال کے اندر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس کے بنا عشق و محبت ہے اس بار بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پورا مال لے کے آ گئے، حضرت فاروق اعظم ادھا مال لے کے آ گئے، حضرت عثمان غنی نے سونے اور چاندی کے ڈھیر دے دیتے، مولا کائنات گھوڑے اور اونٹ لے کے آ گئے. یہ سارا کچھ کیا اتنی دیر میں دس رہا تھے مل وفامہ دا، اتنی دیر حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے کے آ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ سی میرے سارے غریب صحابہ جو سب تو غریب عقیل انصاری ہے. پوچھے عقیل ایک کھجور کتوں لے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ایک یہودی نال سودا کیتا، اس دا باپ سی، ساری رات اس دے بعد وہ ہاتھ نال پانی گیڑ کے دیتا. 2 کلو کھجور لے آئی، صبح 1 کلو گھر والے نوں دے آیا، 1 کلو تہاڈی بارگاہ لے آیا. تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا پورا مال، فاروق اعظم دا مال، عثمان غنی دے سونا اور چاندی اور ڈھیر. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور پکڑی، ایک صدیق اکبر دے پورے مال اتنے رکھ دیتی، ایک حضرت فاروق اعظم دے مال اتنے رکھ دیتی، ایک حضرت عثمان غنی دے مال اتنے رکھ دیتی. دس قیامت تک میرا امتی جتنا بھی غریب ہوئے وفا نہ جڑی شہ لے کے آئے گا وہ قابل قبول ہے. اور جناب فلسطین کی بچیاں رو رو کے کہہ رہی ہیں کیا مسلمانوں نے تہاڈا کرنا ہے؟ بولے اے تہاڈا بیت المقدس ہے. شام کی بچیاں دیواروں تے لکھتے ہیں ہن فاروق اعظم نہیں آنا، ہن کسی عمر میں نہیں آنا. انہوں نے جا کے دس دیو ایک میچا اور گیندا اور پلیاں تے کھیڈن والے، اے جناب ایسے جناب رنگ رویہ منانے والے، انہاں چھوڑ کوئی محمد بن قاسم کا غلام نہیں رہا. اقبال کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. بات کہتا تہاڈے کوئی بھی محمود غزنوی نہیں. مینوں اے دسو آج 57 اسلامی ممالک دے کسے ایک تخت تے حضور دا دین ہوندا تے فلسطین دے نال اے حال ہوندا؟ نا اے فلسطین دے نال حال ہوندا. مسلمانوں دے جنرل حضرت جناب خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جب جنگ لڑتے یروشلم بیت المقدس سے قلعے کے سامنے پہنچے نا تو جناب انہوں نے سارے پادری اور پوپ سارے آگے قلعے کے دروازے تھے. انہوں نے کہا تہاڈے وچ تہاڈا امیر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اسی کا جناب مجاہد ہاں. جناب ساڈا امیر بھی مجاہد ہے لیکن ساڈا امیر جناب مدینے چ ہے اس ٹائم کہ اسی ایسے جہاد کرنا آیا کہ مسلمانوں کو بیت المقدس لے کے دین واسطے آیا. تو انہوں نے کہا تہاڈا امیر ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. انہوں نے کہا اپنے امیر کو بلاؤ، امیر کو بلاؤ، چابیاں تو ہم دیں گے، تہاڈے نال لڑنا نہیں. انہوں نے کہا اچھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے قاسم کو بھیجا کیا جا جناب دوڑ کے جا. حضرت فاروق اعظم نے بیت المقدس کو بھیجا، جناب فلسطین کو بھیجا، مدینہ پاک کیا جا نس کے جا اور جناب گھوڑا دوڑا دیا جا، جڑی چوکی تو گھوڑا لبے دوڑ دیا جا. فاروق اعظم نے کہا کہ جناب تشریف لے آؤ، بیت المقدس والے کہتے ہیں کہ تہاڈے نال جنگ نہیں کریں گے، شرط ہے کہ تہاڈا امیر چابیاں لینا ہوئے. اج بھی اگر کوئی مسلمانوں کا سپہ سالار فلسطین کے دروازے پہ کھڑا ہوئے تو بیت المقدس یہ چابیاں اس طرح مل سکتی ہیں، لیکن شرط ہے کہ سپہ سالار بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑا ہوئے. اے نہیں کہ جناب سپہ سالار صاحب کی آنیاں جانیاں دیکھو خالی ہے ساڑھے کی گل نہیں. 57 اسلامی مملکتن اور جناب سعودیہ بھی ہے، ایران بھی ہے، عراق بھی ہے اور جناب اردن بھی ہے، شام بھی ہے، جناب لبنان بھی ہے، سارے بھی ہیں اور سارے بھی اپنی اپنی جناب ٹھاٹ باٹ قائم ہے. لیکن بیت المقدس کے اوپر آج کوئی گل کرنے واسطے تیار نہیں. اس واسطے کہ میرے آقا نے فرمایا سی لا عزت الا بالجہاد، فرمایا میری امت یاد رکھنا تہاڈی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتی. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پہلے خود پہ فرمایا سی، فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا یاد رکھنا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پہ ذلت مسلط کر دے گا. آج ذلت دیکھو، آج ذلت دیکھو، کبھی یہ جناب IMF کے دروازے دے، کبھی جناب عالمی بینک کے دروازے دے، کبھی جناب رشیا کے دروازے دے، کبھی امریکہ کے دروازے دے، کبھی چائنا کے دروازے دے. اگر اس طرح جناب نہ ہونے اگر حضور کے دروازے پہ آ جان تو یہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا. اگر یہ سارے دروازے چھوڑ کے حضور کے دروازے پہ آ جان تو پھر ہوئے گا کہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز بھی واپس کما میں آ گیا. ایسا گل ہی کوئی نہیں. اے جناب اتنے دیر روندے میں بیٹھے اور آج بھی مسلمانوں کو مل سکتی ہیں چابیاں، لیکن شرط ہے کہ ساڑھے سپہ سالار بیت المقدس کے دروازے پہ ہوں. انہوں نے کہا بلاؤ. حضرت فاروق اعظم کو پیغام ملیا کہ یہ نہیں کیا کہ میری بڑی سیکورٹی کا مسئلہ میں جناب اینڈ ہو جاؤں گا. حضرت فاروق اعظم نے بیت المال جو ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا خادم غلام بنا لیا اور بیت المقدس کی جانب چل پے. جب بیت المقدس کی جانب چلے حضرت فاروق اعظم نے طے کیا اپنے غلام نہ، فرمایا اپنی منزل تو چل بیٹھے گا اونٹ ہوتے ایک
اٹھے کہ دو سوارن فرمایا ایک جناب اتنی منزل تو چلے گا اتنے میل میں بیٹھا گا, اتنی مسافت تیری طے ہوگی اتنے کلومیٹر میں بیٹھا گا. جدو چلتے رہے حضرت فاروق اعظم چلتے رہے کہ جدو بیت المقدس سے سامنے آیا نا اللہ کی شان دیکھو, غلام دے اتنے سوار ہونے والی آ گئی, حضرت فاروق اعظم نے تھلے اترنے والی آ گئی. حضرت فاروق اعظم جب تھلے اترنے لگے تو غلام نے پاؤں پکڑ لیا, کیا امیر المومنین اتنے سوار رہو؟ فرمایا نہیں اسا حضور کا دین پڑھیا, اصل جو وعدہ کیتا وہی پورا کیتا, اور کاہن و پاپا و سلطان و امیر. فرمایا میرے آقا مولا آ گئے اور میرے آقا مولا نے سانو دسیا کہ اپنا عہد پورا کرنا, اپنا وعدہ پورا کرنا. قرآن کہتا واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, اسا یہ گل پوری کرنی. حضرت فاروق اعظم تھلے اتر آئے, اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور غلام اتنے سوار ہو گیا. عیسائیوں نے بڑے بڑے راہب, بڑے بڑے پادری, بڑے بڑے جناب یہودی عالم, وہ سارے جناب اپنی کتابیں کھول کے کھڑے ہوئے کہ جناب حضرت خالد بن ولید کو کہنے لگے اے دسو کہ وہ جڑا سامنے آ رہا جڑا اتنے وہ تہاڈا وہ تہاڈا امیر ہے. انہاں کہا جڑا اتنے بیٹھے اگر وہ تہاڈا امیر المومنین ہویا تو چابیاں تانوں نہیں ملنیاں. جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا اگر یہ تہاڈا امیر ہویا تو جناب اس کو چابیاں ملنیاں. کہ جب قریب آئے کہ حضرت خالد بن ولید, ابو عبیدہ نے, باقی سارے جناب جنرل نے حضرت امیر المومنین سلام کیا السلام علیکم یا امیر المومنین اور بیت المقدس کی چابیاں میرے ہاتھ سے پکڑا دیں. آج 36 گڈیاں دے کے پیچھے پروٹوکول ہو اور بیت المقدس کی گالی کوئی نہیں, فلسطین کی گالی کوئی نہیں. فلسطین والے کہتے ہیں او جناب ہے تہاڈے کوئی غیرت, ہے کوئی تہاڈے غیرت, اور سانو کفر چیک کردا کہ انہاں چ کدھر غیرت تو نہیں آ گئی, انہاں چ کدھر محمد بن قاسم دے خون دی غیرت تو نہیں آ گئی, انہاں وچ کوئی جناب صلاح الدین ایوبی آج تو نہیں آ گئی. اور صلاح الدین ایوبی آج بھی بیت المقدس کے صلاح الدین ایوبی دے خادم دا انتظار کر رہا, آج اس کے مننے والے دا انتظار کر رہا. آج جناب 1 لاکھ 1 ارب 70 کروڑ 72 کروڑ مسلمان, ایک بھی صلاح الدین کوئی. اور جناب جس میں دیکھو ہے جی ساڑی عزت, تہاڈی عزت, میں کہا تہاڈی عزت ہور بچ سکتی, لیکن عزت والا کام تو کرو. میرے آقا جی فرماتے ہیں لا عزت الا بالجہاد. تسی جہاد چھوڑ کے سب پھرتے ہو تو پھر جناب پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. ہاں حضور کا در چھڑ کے تسی عزت اپنے پھرتے ہو, فلاں ہماری عزت نہیں کرتا. میں کہا تہاڈی ساری عزت بلکہ پوری امت مسلمہ تہاڈی عزت کرے گی. آج بھی فلسطین کے دروازوں پہ چلے جاؤ, آج بھی فلسطین کے مسلمانوں کو چلے جاؤ, کس شان نال جاؤ, صلاح الدین ایوبی کی طرح جاؤ. حضرت صلاح الدین ایوبی جدو مسلمانوں کے قافلے تے حاجیوں نے حملہ کیتا نا, حاجیوں نے انہوں نے جناب ستے ہوئے سن مسلمانوں کے قافلے تے جناب صلیبیوں نے حملہ کر دیتا. مسلمانوں کے قافلے تے عیسائیوں نے, مسلمان ستے ہوئے سن حج واسطے قافلہ جا رہے سی, ستے ہوئے سن راتی صلیبی جناب عیسائی پہ انہوں نے مسلمانوں نے وڑنا شروع کر دیتا. اور انہوں نے ایک جرنیل سی برلس رجنارڈ نام سی, انہیں کیا دلونی علی محمد, بلاؤ اپنے نبی کو تہاڈی مدد واسطے آوے. صلاح الدین ایوبی جنگا کر رہے اتنی دیر جو اس کے کانے سے آواز پہنچ گئی. ایک جرنیل نے اس طرح جناب صلیبی نے کیتا اور اس نے جناب اے نعرہ لایا. صلاح الدین ایوبی تڑپ اٹھا, اللہ کی کرنی ہوئی کہ مارکہ حطین اس جرنیل بھی سامنے آ گیا. جب وہ بھی سامنے آیا کہ مسلمانوں نے جب جہاد شروع ہویا, اور جہاد شروع ہویا اللہ کی کرنی کہ انہوں نے سارے جرنیل گرفتار ہو گئے. جب سارے سامنے لڑنے کھڑے ہوئے نا, حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا, آج میں فتح مکہ کا منظر پیش کرنا, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ سارے جاؤ نس جاؤ, میں تمہیں سارے کو معاف کیا, جاؤ سارے دوڑ جاؤ. جب سارے دوڑنے لگے نا تو جناب سارے رہا ہونے لگے, تو پورن سے نظر پہ گئی. فرمایا سارے کو آزادی ہے, تینوں نہیں جان دینا, تو اچھی ہے. اور کہتے ہیں جناب اس کو پلر نہ بڑھ دو. جب پلر نہ بڑھ دیتا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ہے چچی نا کہ ساری مسلمان فوج کو روڑا پہ گیا. انہوں نے کہا انہوں نے کہا صلاح الدین تو بیت المقدس سے بھی پرچہ خود لے آئے گا, تو بیت المقدس کے ممبر ہوتے بھی خود کھڑا ہو کے خطبہ دے گا. جناب تو ساڑھا سفہ سالار ہے, سارے حق تیرے, لیکن اے جڑا ہے نا اس کو مارنا اس نے ساڑھا بھی حق ہے, اے حضور کا گستاخ ہے. جب تک مسلمانوں کی فوجیں عہد بھریا سی نا, ادو تک اسلام کا پرچم بیت المقدس سے لہرا رہے سی. ہزاروں کی فوج ہے, ایک کس طرح ایک استاد کو بدل لان گے, پھر اس کو جناب ایک پلر نہ باندھ کے نا اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیتے گئے. پوری فوج باری باری گزری, ہر فوجی نے اس کو تھکیا, پوری فوج نے اپنا حصہ پایا, ہر فوجی نے اس کو پہلے دھکا نہ لگایا. پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی جناب تلوار کٹی اور اس کا سر تننا جدا کر کے کیا کہ جناب بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے میرے فتح اس واسطے دیتی کہ میں حضور کے گستاخ کو مارنے واسطے اتنے تک پہنچا.
جدو ہے گیا تو پھر صلاح الدین ایوبی جدو جناب این شاہانہ انداز فاتحانہ انداز حضور کی سنت کے مطابق اس کا جناب این سر جھکایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو فتح مکہ کے دن جناب داخل ہوئے نا مکے دے طرف جناب مکے میں داخل ہوئے تو حضور کا سر اتنا جھکیا سی کہ اونٹنی دے پالان نہ لگ رہے سی اس طرح جھکیا سی فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے آج جناب صلاح الدین ایوبی حضور کی سنت ادا کر رہا اس طرح جھکایا ہے سر کہ جناب نعرے لگ گیا ہے جناب نعرہ تکبیر شور و غل جناب اسلامی فوج زندہ باد اور اسلام زندہ باد دے نعرے لگ رہا ہے صلاح الدین ایوبی زندہ باد دے نعرے لگ رہا ہے اتنی دیر ایک مسلمانوں کی ماما آ گئی انہوں نے اپنے وہ دوپٹے جناب لے کے نا صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کے پیروں چھٹیا انہوں نے کہا صلاح الدین ایوبی جڑا تو امت مسلمہ کا قرض اتاریا بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں نے لے کے دیتا صدقے جائیے تیرے تھے آج تو سارے نے معاف کی کیتا کس طرح معاف کیتا کہ جناب جدو عیسائی قبضہ کرنے واسطے بیت المقدس سے جا رہے سن تے انہوں نے گھوڑے کے کوٹرے کے برابر مسلمانوں کا خون اس طرح بیت المقدس میں جناب لہر رہے سی آج مسلمان آ رہے ہیں کسی کا خون نہیں بہ رہا سارے نے معاف کر دیتا وہ مسلمان ماما نے اپنے دوپٹے صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کے پیروں چھٹے کہ ساڑیاں اس طرح تیرے تو قربان کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کے لگامہ کھچ لیا تے تھلے اتر کے دوپٹے میں چک کے کہنے لگا اپنی اکھاں لا کے کہنے لگا او میری ماں میں یہ دوپٹے کو ذلیل کرنے واسطے نہیں اس کی عزت کا ہور تے بڑھانے واسطے آیا آج کوئی بھی ایک صلاح الدین ایوبی نہیں جڑا انہوں نے دوپٹے کو اٹھا کے کہے جو تسی کیوں چیختے ہو ساڈے ہاتھ میں گوری ہے قوم مذاق نبی گوری نہیں آیا میں کہ جھلیا گوری نہیں آیا تو کشمیر چلا گیا نا یہ گوری نہیں آیا تو فلسطین کے بچے دے ٹکڑے ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے اسپتالوں سے بھی انہوں نے بم مار دیتے پانی پیتے ٹینکروں سے کوئی بھی بم مار دیتے اگر گوری آیا ہوتا تو اسرائیل کی یہ جرت نہیں تھی جو فلسطین کے مسلمانوں وال دیکھتا اگر وہ دیکھتا تو پھر شام تک اس کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے اور گرن میں قابل نہیں لگا لیکن کوئی نہیں انہوں نے جناب کوئی آج کہنے سے قوم مذاق اڑا کسی بابا کہتا گوری آیا میں کہا گوری نہیں آیا تو پھر انہوں نے اس طرح اٹھ گیا یہ گوری آیا ہوتا شہید آیا ہوتا ابدالی آیا ہوتا ہدف آیا ہوتا خالد آیا ہوتا درار آیا ہوتا لیکن شرط ہے کہ خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت ہی خالد بن ولید آنے چاہیے نا ایسی میں تو مثال سمجھ جاواں حضرت عمر بن ماں کی طرف سارے خاموش ہو گئے ہو اس واسطے کہ قوم نو نہیں دسنا قوم نو نچن ٹپن گے گلا سنا دے ٹی وی تے صبح شام بیٹھ کے آج فلانی طرح دی ہو گئی آج اداکارہ دی فلاں ہو گئی آج جناب فلاں میچ تے فلاں ہو گیا آج فلاں ہو گیا کہنے جی بیت المقدس نو ابابیل بچان آن گے میں کہ جی ابابیل آئے تو پہلے تھوڑے تے کنکر بسان گے کیوں لینو وہ تو 313 ہو کے آزاد لمبے پا دیتے تسی ایٹم بم گھر رکھ کے لتا تم جا رہی ہیں دوڑیاں تسی کالے واسطے رکھا ہویا ہم جناب دفاعی پوزیشن مضبوط میں کہ کشمیر لٹ گیا تہاڈی دفاعی پوزیشن مضبوط آج فلسطین لٹ گیا تہاڈی دفاعی پوزیشن مضبوط اور اس کس نے تہاڈے گھوڑے کام آنے قرآن تو کہندا واجتم لهم مستطاعتم من قوت ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم کہ اللہ دا اس کو بڑا دشمن کیڑا جے بیت المقدس تے قبضہ کیتا ہوے اللہ دے دشمنوں نوں مارو ومالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ میں کیڑی شے تانوں روک کے رکھا ہویا تسی اللہ دی راہ کیوں نہیں لڑدے اسی بھی تیری پوچھتا ہے اللہ دی راہ کیوں نہیں لڑدے اگر تساں نہیں لڑنا تے پھر وردیاں سانوں کوا دیو یا رسول اللہ کر دیو اسی دا خالی ہاتھ ہونے ہاں تے فیض آباد کہنے بندہ بھی 150 تے لکھا فورسز تے جناب شیل تے جناب فلاں تے پولیس تے فلاں سارا کچھ ہوئے تے کہنے بندہ 150 میں کہتے خالی ہاتھ ہو کے 150 کامیاب ہو سکتا ہے نا کہ ساڑھے ہاتھے آ جائے نا خالد اور ٹینک تے جناب درار تے جناب غوری اور غزنوی تے پھر اسرائیل کی ضرورت نہیں ہونی وہ فلسطین کے بچے کو قتل کرے ہاں پھر نہیں کرنی ہونی پھر تائی ہونا اور جب یوسف بن تاشفین و الفانسو نے خط لکھیا انہیں کہا آئے اگر تیرے مقابل جناب الفانسو ایک صلیبی جرنیل تھی اس نے مسلمان جرنیل کو خط لکھ دیتا انہیں کہا میں آٹا بڑا لشکر لے کے آ رہا اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آنا تو تینوں میری شکست کو نہیں بچا سکتے انہیں جناب یوسف بن تاشفین نے کیا بکواس کرتا ہے جواب لکھ اپنے وزیر کو کیا کمانڈر کو کیا انہیں جواب لکھا آٹے بڑے سفیدہ انہیں دیکھا انہیں کہا دشمنوں لمبی گلا نہیں ہوگی دشمنوں لمبی گلا نہیں ہوگی انہیں کہا کی انہیں کہا انہیں خط واپس لے گیا جب انہیں خط واپس لے کے آیا نا کہ انہیں عربی جڑا لکھی ہوئی نا اس کا ترجمہ آئے کہ تگڑا ہو میں آ رہا اگر اس کا عربی کا ترجمہ کیا جاوے تو ہے کہ سدھا ہو پتر میں آ رہا تو
جناب یوسف بن تاشفین جدو الفانسو دے اسپین کی پہاڑیاں سامنے ہویا نا تے جدو دوپہر کا ٹائم ہویا نا کہ الفانسو کی فوج اگے لا کے نس پئی اور جھلیا مسلمان دے کے کوئی شے کڈ نہیں سکتی. تسی دیکھا نہیں کہ ہر ظلم ہو رہے ہوئے ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں آ رہی ہوئے تیزاب آ رہے ہوئے این لبیک کا نعرہ لگے ہر شے الٹی ہو گیا جاتی. بعد کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. بعد کافر ہوئے اتنا بھروسہ کہ ساڑی تلوار بڑی لڑے گی تے جناب ہے جگہ کہتا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے دل بھی لڑتا ہے سپاہی. ہاں مومن ہوئے امیر المجاہدین جیسا ہاتھ میں ڈنڈا نہ تلوار لیکن پھر بھی ناموس رسالت کا چوکیدار ایسا پہرے دار کہ دنیا بیچا کہ حضور نال محبت کرنی کہنجے اسلام سے پہلا دینا کہنجے ختم نبوت کا پرچم بلند کرنا کس طرح میں. ہاں اور ایک گل صرف ایسی جذباتی نہیں کرتے. ہینڈ نام میں لکھا ہونے کا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی جناب ساڑھے تو اسلحہ تو اسباب تو جناب رسد تو خوراک تو کبھی بھی بات نہیں ہویا. ہمیشہ اس کا لشکر ساڑھے لشکر تو کام ہوتا سی سارے مل کے آ جاتے اور حتین دے مقام دے بھی. اور ہینڈ نام میں لکھا ہونے کا بڑا جناب متاثر مورخ ہے لیکن اس نے لکھا صلاح الدین ایوبی دے بارے. انہیں کہا صلاح الدین کو شکست دینا کیڑا کم سی. انہیں کہا صلاح الدین کی چند صفحہ ہوندیاں سن جنگ شروع ہوتی سی اسے اس کے بندے شہید کرتے سا آمنے سامنے آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی. انہیں کہا پھر کسی انہیں کو ہار دے کے نسو. انہیں کہا ایک گل بھی سمجھ نہیں آندی جدو جنگ روج کے ہوندی سی انہیں کہا سی ہزاروں شہید کر دیندے سا نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگتا سی انہیں شہید مردے بھی اٹھ کے لڑن لگے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول. بابا جی کہہ کے گیا اس سے نعرے نہ کفر میں الٹا ہونا کہ انشاءاللہ میں نے پورا یقین ہے ہونا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس سے نعرے نہ کشمیر فتح ہونا اس سے نعرے نہ فلسطین حضور کے دین کا پرچم آنا تو انشاءاللہ آنا. عبادت کرنا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے دائرے سپاہ. اور میں آپ کو بات بتا رہا تھا صلاح الدین ایوبی کی. یہ ہے حضور کے دین کے غلام. اور جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو کہتے ہیں کہ جب اس نے اذان دی نا ممبروں کو جناب چار مؤذنوں کو کھڑا کیا فصیل پر بیت المقدس کے اور کہا اذان دو تو جب وہاں بلند ہوا نا 96 سال بعد اللہ اکبر تو مسلمان کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہماری روحیں بھی جسموں کے ساتھ پرواز کرنا شروع کر دیں. روحوں کے ساتھ جسم بھی پرواز کرنا شروع کر دیتے. اتنی خوشی تھی. آج بھی اگر کوئی اس کا ماننے والا وہاں جا کر ایسی تکبیر پڑھ دے لیکن اقبال کہتا ہے ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور اقبال کہتا ہے اگر جانا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے یقین محکم عمل پہم محبت بات عالم جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. ہاں اس طرح نہیں بات ہوگی گھر میں بیٹھے رہو گے کب تک آخر مار جانا ہے. آخر جناب ملک کے اندر بھی بڑے بڑے جناب سپاہ سالار بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے دامی گرامی سارے لوگ جانا اے دنیا مسافر خانہ رب جانے کی پکتا ہوں بنا مقدر ملتا نہیں کہ دے گی رہتا رکھتا ہوں. اتنے کوئی پتہ نہیں کس نے کس طرح کرے جانا. اے جناب مشرف کہنا سی میں اتنا پاورفل نہ اے کہتے ہیں جب بکسج بند ہو گئے کیمرے دے فراشے چلا گیا جے اج اینج نہ ہوندا اور حضور دے دین دے اوتے پہرا دیتا ہوندا افغانستان دے مقابلے جناب امریکہ نہ کھڑا ہویا ہوندا تو پھر انہیں اس شان نہ نہیں سی جانا نا. پھر تو جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رکھتی ہے. اے میں تو دسن لگا بھئی ایک ایمان کی پاور نہ سارا کچھ ہوندا. حضرت عمر بن مادی کرب ایک 86 سال دے حضور دے غلامن 86 سال بابے کو 65-60 یعنی کہ انہوں تو بھی تقریباً 21 سال بڑھے قسم کے بزرگ 86 سال دے شاید کوئی ایسی کوئی بزرگ بیٹھا ہوئے بیٹھے جی کوئی بزرگ 86 سال دے کوئی بیٹھے بزرگ 86 سال دے بزرگ حضرت عمر بن مادی کرب حضور دے غلام جنگ یرموک کے جا پہنچے. جنگ یرموک کے جدو پہنچے تو مسلمانوں کے صفحہ آمنے سامنے تے جناب رومیہ دا پہلوان نکل آیا بڑا بڑا پہلوان ہزاروں کے مقابلے چلا آندا تے جناب اینڈ آیا انہیں کہا ہے کوئی میرے مقابلے
کہ حضرت عمر بن مہدی کرب 86 سال کی عمر چھاڑ ماری تے پہلی صافے چاہ گئے 86 سال کی عمر ہاں اقبال کہتا یہ ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے اور اے نہیں کہ انہیں اپنی طاقت نہ 86 سال کی عمر سے بندے نہ رہ کی جاندہ اقبال کی رہ جاندہ کہتا نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاور ہوئے تو پھر جب چھاڑ ماری کے پہلی صفحے جا گئے جو آیا جناب پہلوان حضرت عمر بن مہدی کرب نے اس نے گھوڑے کی دو منہ ایسا کر کے ہاتھ میں بنا دیا صحابہ کہنے نے اس کا گھوڑا بھی کیوں ہے کل ہاتھی نے بیٹھ کتنا سی اتنا بڑا اس نے گھوڑے بھی دو منہ کر کے ہاتھ میں بلیٹ کے جائیں پکڑ کے نا پیر زمین سے جما کے بٹھائے اور نے کہا جنگ بات چو لڑی جنا تھا پہلے اس کو ہلا کے بٹھا کہتے انہوں نے اتنا زور لایا نہیں ہلایا گھوڑے سے بھی پسینے نکل گیا سوار سے بھی حضرت عمر بن مہدی کرب حضرت فاروق اعظم میں پتہ لگ گیا بڑی تیز تلوار بڑی کمال تلوار ہے آپ کو حضرت فاروق اعظم نے منگوائی مدینہ پاک کے کسی بندے کو دے کے بھیجا فرمایا جا جنگ جا کے چیک کر اور جب جناب چیک کر کے واپس آئے نا تو انہوں نے کہا 10 تلوار کس طرح چلتی انہوں نے کہا جناب مناسب ہی ہے کہ باقی تلوار چل دیا کوئی خاص کٹاؤ نہیں اس کا کوئی خاص گھاؤ اس کا نہیں ہے کہ حضرت عمر نے خط لکھ دیتا حضرت عمر بن مہدی کرب کیا عمر بن مہدی کرب تیری تلوار سے بڑا شورا سنے سی بڑی جناب چچے سنے سن کوئی اس کا خاصیت نہیں ہے اے بھی بس جناب گلہ بڑی ہو جان حضرت عمر بن مہدی کرب نے جواباً امیر المومنین خط کیا امیر المومنین عمر بن مہدی کرب نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجا ہاں غوری چلانے واسطے غیرت بھی غوری آنی چاہیے تھی ابدالی چلانے واسطے لیکن کدوں تک آخر کدوں تک حضور کا دین آئے گا لا غالب الا اللہ دین آ کے رہے گا اور ان دین عند اللہ الاسلام دین نے آ کے رہنا لیکن افسوس ہے کہ دین تو ہم انتخاب نہ کر سکیا دین کا انتخاب کسی نہ پڑھ سکے حضور دے جناب رفعنا اللہ کا ذکر تھا عباد اللہ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے رفعت شان و رفعنا اللہ کا ذکر دیکھے عباد اللہ قیامت تک حضور کی جناب عزت کا پرچم حضور کی ناموس کا پرچم حضور کی ختم نبوت کا پرچم ایسا ہی بلند رہنا لیکن ایک بات کہنا کہ اپنے اپنے قسمت کی بات ہے کہ جناب جب سارے ٹنڈالے گھر بڑھ کے بیٹھے ہوں دبک کے بیٹھے ہوں اور جی پرچہ ہو جائے گا اور جی جیلہ ہو جائیں گیا اور اللہ کا انتخاب ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء جب اللہ تعالیٰ ایک ویر جیل سے بیٹھے ہوئے ہیں معمول امیر المجاہدین روکے کر کے حضور کے دین کا کم دینا رسول اللہ غازی الدین نے بھی یہ لکھ کر دیا میں نے نہیں کیا میں کہا غازی الدین کے طور پر تیرا پیو انگریز آئے ہوئے سی وہ تھے مسلط سی تازن تسی جو مرضی لکھتے رہو چھڑ غازی الدین کی گل تو کر دینا تو ممتاز قادری جا انہیں نہیں کیسی کہ میں نہیں ماریا انہیں نہیں کیسی میں معافی مانگنا انہیں تے کیسی ممتاز قادری نے نہ جناب معافی کے دستخط کیے ہیں نہ کرے گا نہ انشاءاللہ کبھی ہوں گے انہیں کہا جناب کیوں انہیں کہا کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا اور تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں تک جہاں اے جناب اے تا بابا جی نو بھی جدو جناب اے تحریک نہیں سی بنی اجے اے طرح جناب شروع غور نہیں سی تے بابا جی نو لے گیا ہوتے جناب ماڈل ٹاؤن سی آئی چکے تو تے بڑے بڑے افسر ہاں حضور تے غلام اے تاسی جناب حضرت امام علی مقام امام حسین جس لمحے سوچ کے کربلا گئے نا اس لمحے ہوتے بھی ساڑیاں ساری اس کا قربان اس خاک ہوتے بھی قربان جتے آپ کا جناب گھوڑے نے ایک باری چاہے تو ایک بندہ اسے کہا امام حسین نے بھی کہا تھا مجھے فلاں میں کہا جلے چھڑ اس ٹائم بھی کوفی سن آج بھی یہی حال ہے میں کہا جیل بیٹھا میں جو جی گل کرا تو کڑی بات جا کے دستے نہیں اس ٹائم دیکھنے والے بھی تک باقی ہوئی بسے سن کربلا نے تو سارے شہید ہو گئے انہوں نے کہا پھر میں کہا ہے کہ صدیاں بعد سانو امام حسین نہ ڈائریکٹ نسبت نہیں امام علی مقام دے گھوڑے تے نال نال جڑی مٹی لگی وہ بھی سارے نال افضل ہے صدیاں بعد حسین دا غلام ہے کہندا ایتھے ہی بیٹھے جو پڑھنا پڑھ لو یا رسول اللہ